اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء چل رہی تھی اور اس کے 7 رکوع ہو چکے ہیں۔ 51 آیتیں صبح کے درس میں ہو چکی تھیں۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے 8واں رکوع اور آیت نمبر 52 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، لکھیں حسن تدبیر خداوندی، حسن تدبیر خداوندی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اچھی عمدہ تدبیر سکھائی۔ کیا تدبیر؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ان اسر بعبادی، کہ آپ راتوں رات نکل جائیں میرے بندوں کو لے کر۔ اسر کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں نکلنا۔ آپ راتوں رات نکل جائیں، میں آئے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اور فرعون نے بھیج دیے شہروں میں حاشرین، اعلان کرنے والے۔ پیچھے جب وہ ناکام ہوا میدان میں تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک ساکھ برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ سب میں اعلان کر دو کہ یہ ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے، لیکن تعداد میں بھی کم ہے، حیثیت میں بھی کم ہے، اور ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھیجا فرعون نے شہروں میں حاشرین، اعلان کرنے والوں کو۔ کیا اعلان دے کر بھیجا؟ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، کہ یہ ایک جماعت ہے مختصر سی۔ شرذمہ کہتے ہیں جماعت کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو کیا کہا؟ شرذمہ قلیلہ۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمیشہ باطل حق کو کہتا ہے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ فرعونی انداز ہے کہ یہ مختصر سی ایک جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب کے سب حاضرون، مسلح جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ مسلح۔ ہم تو ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس ہم نے نکال دیا ان کو۔ ہم کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ بنی اسرائیل نہیں، فرعونیوں کو۔ ہم نے فرعونیوں کو نکال دیا، یعنی محروم کر دیا۔ کس سے؟ من جنات وعیون، باغات سے اور پانی کے چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام کریم، اور عزت کے مکانات سے۔ مصر میں تو بڑی عیش و عشرت تھی نا ان کی، فرعونیوں کی، لیکن اللہ پاک فرمائے ان سب سے ہم نے ان کو محروم کر دیا۔ کذالک، اس سے پہلے لکھیں گے الامر، معاملہ اسی طرح ہوا۔ معاملہ یہ آگے جو آنے والے حالات بنیں گے نا فرعون کے غرق ہونے کے بعد، اس کی پیشن گوئی اللہ نے پہلے سے فرمائی۔ یہ سب کچھ اب آگے ہونے والا ہے۔ الامر کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے وارث بنا دیا ای هذه الاشیاء، یہ جتنی چیزیں پیچھے ذکر ہوئی نا، باغات ہے، چشمے ہیں، خزانے ہیں، مکانات ہیں، ان ساری چیزوں کا وارث ہم نے کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں ایک بات اللہ پاک نے ارشاد فرما دی۔ اب دوبارہ اس موضوع کی طرف آ جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں۔ وہ نکل گئے، اور پیچھے کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس فرعون نے ان کا پیچھا کیا سورج چڑھنے کے وقت۔ کس وقت میں؟ سورج چڑھنے کے وقت، بالکل صبح کے آغاز میں اس کو پتہ چلا کہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے، تو اس نے کہا بھئی پیچھا کرو ان کا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، جمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو،
یعنی بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو. قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. ہم تو، بنی اسرائیل کی وفاداری کا تو یہ عالم تھا کہ جو ان کے خیر خواہ تھے نا اور ان کے لیے نجات دہندہ تھے، سب سے پہلے اس پر انگلی اٹھاتے تھے. یہ کمظرف آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ جو مشکل وقت میں اپنے محسن سے کہے کہ یار تم نے مجھے مروا دیا، پھر باقی سارے احسانات گئے. اب یہ اتنا سلسلہ چلا نا، بڑا پہاڑ، تود کہتے ہیں کس کو؟ پہاڑ کو. اب پانی میں پہاڑ کیسے بنے؟ حاشیے پر لکھیں یعنی راستے کے ارد گرد پانی جم کر پہاڑ بن گیا. بھئی یہی پانی اگر برف بن جائے تو پانی جم جاتا ہے نا. تو اللہ پاک نے ایسا نظام کیا کہ وہ پانی کے اندر کیا ہو گیا، راستے بنتے گئے اور اطراف کا پانی جمتا چلا گیا. ایسا نہیں تھا کہ پہاڑ آ گئے تھے اس میں، وہی پانی ہی جم کر سخت ہو گیا، راستے بنا دیا اس نے. صحیح ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا سما، وہاں پر ہم نے قریب کر دیا وہاں پر الآخرین، پچھلوں کو. پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون. اب وہ تو دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور آگے اس نے منظر دیکھا کہ جی سمندر میں راستے بن گئے اور یہ جو ہے ایک ایک کر کے اپنے اپنے راستے سے پار ہو گئے. تو پہلے تو یہ گھبرایا کہ کیا کرنا چاہیے، پھر کہا جب راستے ہیں ان کو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملے گا. آیا اور اس نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا اور یہ بھی چل پڑا. اور جب وسط میں پہنچا تب اللہ پاک نے پانی کو ملا دیا، شروع میں بھی نہیں. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، سب کے سب کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، لکھے انجام عناد، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو. جو باقی دوسرے تھے نا فرعونی، وہ غرق ہو گئے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں لآیتن، بڑی نشانیاں ہیں، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں یا بڑی عبرت کی باتیں ہیں. لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی عزیز غالب ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، لکھیں دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر، اور آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائے. اتلو، ان لوگوں کو پڑھ کر سنائے. نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے والد کو، والد کا نام کیا ہے؟ آزر، اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہمیشہ ان کے مجاور بنے رہتے ہیں. ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ ان کے مجاور، جانتے ہیں نا، جو جم کر بیٹھا ہوا ہو وہاں پہ. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یہ سنتے ہیں تمہاری جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ صفات ہیں ان میں. قالو، قوم نے کہا بل وجدنا آباءنا، بلکہ حقیقت یہ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، باقی ہمارے پاس یہ دلائل نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ آبائے مضلین مراد ہے نا، یہاں پہ محتدین نہیں ہے. غیر مقلدین، بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں مقلدین پر، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جواب تو پہلو نے دیا کہ بھئی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور ہم تم سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، تو آپ کہتے ہو ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پایا. تو آپ دلیل میں نہ قرآن کو لاتے ہو نہ حدیث لاتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کو لے آتے ہو.
تو اس کا جواب یہ کہ قرآن کریم جس آبا کی اتباع کی نفی کر رہا ہے تو اس سے مراد آبائے محتدین ہے یا مضلین ہے؟ مضلین ہے دوست. اس لیے کہ آبائے محتدین کی اتباع کا حکم تو قرآن نے دیا ہے. سمجھ گئے؟ قرآن نے دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے راستے کی تو رہنمائی مانگی گئی ہے. تو ہمارا تو عقیدہ ایمان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ صراط مستقیم پر تھے. ہاں آپ جرت کر کے کہہ دو کہ نہیں تھے تو پھر الگ بات ہے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم، بھلا غور بھی کیا ہے، بھلا غور بھی کیا ہے، ما کنتم تعبدون، کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی، تمہارے گزرے ہوئے، اقدمون کے معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی. فإنہم عدو لی، بے شک یہ بت عدو لی، لفظی ترجمہ تو کیا ہے؟ میرے دشمن ہے. یہ تو میرے دشمن ہے، یعنی دشمن بئی معنی کہ یہ اللہ پاک کے مقابلے میں تمہارے بنائے ہوئے معبود ہے اور غیر اللہ سے ہماری دشمنی ہے. سمجھ گیا؟ تو ایک ترجمہ تو یہ کہ یہ میرے دشمن ہے اس لیے کہ اللہ کا غیر ہے، اور ایک ترجمہ جو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ فإنہم عدو لی، بے شک یہ تمہارے معبودان باطلہ میرے لیے باعث ضرر ہے. باعث کیا مطلب؟ کہ اگر میں بھی تمہاری طرح ان کی مان کر چلوں تو قیامت کے دن یہی ماننا میرے لیے جہنم میں داخلے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا نا. تو باعث ضرر ہوئے یا باعث فائدہ ہوئے؟ باعث ضرر ہوئے. سمجھ گئے؟ یہ میرے لیے باعث ضرر ہے، لیکن باعتبار آخرت کے. الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے، کہ اللہ پاک کی ذات انسان کے لیے باعث نفع اور خیر ہی ہے. سمجھ گئے دوستو؟ الذی خلقنی، لکھے بیان صفات، اب رب العالمین کی صفات آ رہی ہے کہ رب العالمین کون ہے. فرمایا الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. لیکن صفت نمبر 1، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی کیا کرے گا؟ مجھے ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین، صفت نمبر 2، اور وہی ذات مجھے کھلاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، صفت نمبر 3، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی ذات مجھے شفا دیتی ہے، وہ مجھے شفا دیتی ہے. آپ کو اسپتالوں کے اوپر یہ آیت جلی حروف میں نظر آئے گی نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ اوپر لکھا ہے، باقی اندر بل کی لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، ہے نا. والذی یمیتنی ثم یحیین، لکھے صفت نمبر 4، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع، صفت نمبر 4، اور وہی ذات ہے اطمع کہ میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ معاف کر دے گا مجھ سے خطیئتی، میری کوتاہیوں کو، میری کوتاہیوں کو. دوسرا ترجمہ ہے خلاف اولا کو، اس لیے کہ پیغمبر سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، وہ تو کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے نا. سمجھ میں آ گئی؟ معصوم عن الخطا ہے. تو لہٰذا جب خطیئہ کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ خلاف اولا ہوگا، خلاف اولا. یوم الدین، قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، لکھے مناجات، اب دعا مانگی، اے میرے رب عطا کر دیجئے مجھے حکمن، حکمت، والحقنی بالصالحین، مناجات نمبر 2، اور مجھے ملا دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ. دیکھیں مقربین کو بھی مقام قرب میں ترقی کے لیے کامل کی ضرورت ہوتی. مقربین کو
مقام قرب میں ترقی کے لیے کامل کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل السلوک دیکھیں آپ، بیان القرآن جو حضرت کی تفسیر ہے نا، اس کے ساتھ مسائل السلوک لگے ہوئے ہیں، اس میں حضرت نے یہ سارے نکات لکھے ہوئے ہیں۔ تو کبھی ایک بندہ خود بھی مقرب ہوتا ہے، لیکن اس کو آگے جانے کے لیے بھی کیا ہوتی ہے؟ کامل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ہم سفر میں جا رہے تھے تو تیل سے بھرا ہوا ایک ٹینکر جس میں تیل لے کے جاتے ہیں نا، پیٹرول جو بھرا ہوتا ہے، تو وہ آیا اور پیٹرول پمپ میں اس میں بھی پیٹرول ڈالنے لگے، اس کو بھی تو ضرورت ہے نا چلنے کی۔ تو حضرت نے کہا، میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ پیچھے سارا پیٹرول سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی یہ پیٹرول دوسروں تک پہنچانے کے لیے خود اس کی ضرورت ہے، یہ خود بھی محتاج ہے اس کا، ورنہ کیا کرے گا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مناجات نمبر 3، اور باقی رکھیے میرا ذکر خیر، یہ آسان ترجمہ ہے دوستو۔ وَاجْعَلْ لِي، باقی رکھیے میرے لیے، لسان صدق، کیا چیز؟ ذکر خیر یا بول سچا، فی الآخرین، آخرین، رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک میرا ذکر خیر ہوتا رہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مناجات نمبر 4، اور بنا دیجئے مجھے جنت النعیم کے ورثہ، ورثہ کے نیچے لکھے مستحقین، مجھے نعمتوں کے باغات کے مستحقین میں سے بنا دیجئے۔ وَاغْفِرْ لِي ابھی، مناجات نمبر 5، اور بخش دیجئے میرے والد کو، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، لیکن بعد میں جب اللہ پاک نے منع کر دیا، اس کے بعد پھر اپنے والد کے لیے استغفار نہیں فرمایا۔ وَلَا تُخْزِنِي، مناجات نمبر 6، اور مجھے رسوا مت فرمائیے گا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے سکے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو لے کر آئے گا اللہ کے پاس سلامتی والا دل۔ یہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے، اس کے مقابلے میں ہے قلب سقیم ہے۔ بیمار دل کو قلب سقیم کہتے ہیں اور صحت مند دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ جو اللہ کے پاس لے کر آئے گا ایسا دل سلیم، ان کے نیچے لکھے من الشرک، جو کس چیز سے سالم ہوگا؟ شرک سے صحیح سالم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، لکھے انجام متقین، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، انجام مجرمین، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، برزت، ظاہر کیا جائے گا، للغاوین، گمراہوں کے لیے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تعبدون، کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آج وہ کہاں گئے جی؟ نظر تو نہیں آ رہے وہ۔ هل ینصرکم او ینتصرون، اب بتاؤ کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری مدد، او یا تمہاری مدد چھوڑو، ینتصرون، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اپنا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ کُبْكِبُوا، کون سے منہ؟ اوندھے منہ کے بل ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جحیم میں، ہم، یہ لوگ بھی، ہم کے نیچے لکھے عابدین، جو ان کی عبادت کرتے تھے نا، یہ بھی، والغاوون، اور گمراہ کرنے والے بھی، یعنی معبودین۔ بات سمجھ گئے؟ عابدین بھی اور معبودین بھی، سب کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ قالو، لکھیں تخاصم اہل النار، تخاصم اہل نار، جہنمیوں کا آپس میں مباحثہ ہوگا، جب آگ میں گریں گے نا آپ آپس میں الجھ جائیں گے۔
قالو کہیں گے وہم واو کے نیچے لکھے حالیہ، اس حال میں کہ آپس میں لڑتے ہوئے، آپس میں لڑتے ہوئے کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، بخدا ہم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے رہے، کھلی گمراہی میں پڑے رہے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم لوگوں کو برابر کرتے تھے رب العالمین کے۔ یہ جملہ کون کہیں گے؟ عابدین کہیں گے، جو پیچھے چلنے والے تھے نا، ماننے والے، غصہ تو ان کو زیادہ آ رہا ہوگا، ڈبل۔ وہ کہیں گے کہ جب ہم نسویکم، تمہیں برابری کا درجہ دیتے تھے، کس کے ساتھ؟ رب العالمین کے ساتھ۔ ہم اللہ کو جیسے پکارتے تھے تم کو بھی اسی طرح پکارتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، لکھے سبب گمراہی، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا الا المجرمون، مجرمون کے نیچے لکھے بڑے مشرکوں نے۔ اور ہم تمہارے پیچھے اس لیے آئے کہ جو ہمارے دنیا میں بڑے سردار بن کر گھومتے تھے، انہوں نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں نا، انسان تو اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتا ہے، جس کو اپنا بڑا پیشوا مقتدا قائد بنائے گا تو اس کی اتباع کرے گا۔ وہ اس کو کہے گا یہاں چلنا ہے، کہیں گے جی یہاں چلنا ہے، وہ کہیں گے یہاں چلنا ہے، کہیں گے جی یہاں چلنا ہے۔ تو کہیں گے ہمیں تو ان بڑے مشرکوں نے گمراہ کیا، فما لنا من شافعین، اب تو ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ شافعین، کوئی سفارشی بھی ہمارے لیے، کوئی سفارشی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارے لیے کیا ہے؟ مخلص دوست ہے۔ یہ اب میں بھی سفر میں تھے نا وہاں عراق میں، تو وہاں سامرا میں وہ شیخ تھے، شیخ عباس فاضل الحسنی، تو انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا، تو بیچ میں انہوں نے کچھ واقعات بھی سنائے، تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا، اب پورا ذہن میں تو نہیں ہے لیکن یہ آیت سامنے آئی تو اس بیان میں آپ کو ملے گا، کہ ایک حنفی اور ایک شافعی کا آپس میں مناظرہ ہوا تھا۔ تو اس شافعی نے حنفی پر کوئی اعتراض کیا قرآن کی آیت سے کہ اس طرح ہے یعنی آپ لوگ، تو اس نے دلیل میں کہا فما لنا من شافعین کہ وہاں شافعین میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی مخلص دوست۔ فلو ان لنا کرتن، بس اگر ہمارے لیے ہو جائے کرتن، کرتن ایک مرتبہ کا لوٹنا، ہمیں ایک دفعہ واپس کر دیا جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں گے ماننے والوں میں سے، ماننے والوں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں عبرت کی باتیں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اب دیکھیں نا، یہ سارے واقعات اور قصص جو ہیں یہ کن کو سنائے جا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے۔ اب تو مخاطب وہ ہے نا، تو اتنے واضح دلائل سنا کر اللہ پاک فرماتے ہیں وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے بڑی تعداد ایمان لانے پہ تیار نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، دلیل نقلی نمبر 3، جھٹلایا قوم نوح نے المرسلین، اپنے پیغمبروں کو۔ اب بتائیں اشکال یاد ہے کیا ہوا تھا؟ بھئی قوم نوح کے پاس تو ایک ہی پیغمبر آئے، تو پھر مرسلین کیوں فرمایا؟ ایک کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب کے برابر ہے۔ قوم نوح نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے۔ تو یہ کون سے بھائی ہیں؟ قومی بھائی۔ کون سے بھائی؟ قومی بھائی۔ جیسے ہم کہ بھائی سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں، تو ہم قومی بھائی ہیں نا۔ کیا کہا؟ الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک رسول امانت دار ہوں، امانت دار بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ ہی سے ڈرو، اور واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس کے نیچے لکھیں رسول امین کا مقتضا۔ رسول، چونکہ یہ رسول امانت دار ہے تو
تو اس کے امین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع بھی اسی کی جائے گی. بات سمجھ گئے؟ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے نہیں مانگتا اس کام پر کوئی معاوضہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری ہی اطاعت کرو. دیکھیں وہی آیت دوبارہ آئی نا، لیکن مقصد الگ ہے. لکھے بے غرضی کا مقتضا، بے غرضی کا، چونکہ میں تم سے کسی مال کا، معاوضے کا، اجرت کا، تنخواہ کا طالب نہیں ہوں، غرض نہیں ہے مجھے تم میں، بے غرض ہوں. تو اس بے غرضی کا مقتضا یہ کہ اللہ کا خوف رکھو اور میری اطاعت کر لو. سمجھ گئے؟ قالوا، لکھے عناد قوم، لوگ کہنے لگے انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئے، واتبعک الارذلون، جبکہ آپ کے پیچھے چلنے والے تو سب ہلکے درجے کے لوگ ہیں. کس درجے کے لوگ ہیں؟ ہلکے. ارذل کہتے ہیں ذلیل قسم کے، تو ان کو کم درجے کا سمجھا کہ بھئی آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تو کوئی جو ہے وہ لوہار ہے اور کوئی مزارع ہے، تو اس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم آپ کی کیسے مان لیں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ بھی کچھ کم مصیبت نہیں ہے کہ انسان یہ طے کرے کہ جی میں اپنے لیے ایسی جگہ چنوں گا کہ جہاں بڑے بڑے غٹائٹ آتے ہوں. غٹائٹ جانتے ہیں نا؟ غٹائٹ یہ غٹ کی جمع ہے، اور غٹ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو کہتے ہیں، بڑے. تو کہے کہ جی میں تو ایسی جگہ جاؤں گا جہاں غٹائٹ قسم کے لوگ آتے ہو، بڑے قسم کے لوگ آتے ہوں. بات سمجھ گئے دوستو؟ ہمارے حضرت استاد صاحب فرماتے ہیں، حضرت نعمانی صاحب، کہ حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حالیجی شریف بڑی خانقاہ ہے، اور ہمارے بہت سارے اکابر نے ان سے فیض حاصل کیا. تو حضرت حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو ایک دن کچھ علماء ان سے بھی ملنے کے لیے آئے حضرت سے نا. تو جب آئے تو اس بیچ میں ایک دیہاتی جو فقیر سا آدمی تھا وہ بھی آ گیا. اب حضرت سب سے گلے مل رہے، حضرت حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ فقیر جو ہے یہ بھی آ گیا بیچ میں، اور جب یہ ملا تو اس کا تو سارا جسم مٹی سے ہٹا ہوا تھا اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی، بہہ رہی تھی نا، ویسا فقیر دیہاتی آدمی. تو حضرت کے سارے اس جگہ پر جو ہے نا وہ اس کے رال بہہ گئی اور مٹی ہو گئی. تو پیچھے جو علماء کھڑے تھے اس میں ایک عالم کو بڑا وہ ہوا کہ یہ کیسا گنوار اجڑ آدمی ہے کہ آیا ہے حضرت سے ملنے اور ان کے سارے کپڑے. تو دل میں ایک وہ آیا. حضرت حالیجوی بڑے صاحب کشف تھے، ان کے بڑے واقعات ہیں. تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایسے مڑ کر دیکھا اس عالم کو اور ان سے کہا کہ مولانا صاحب، ان فقیروں کو میرے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ان کو اللہ میرے پاس بھیجتے ہیں، میں نے تھوڑی بلایا ہے ان کو. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے کپڑوں پر تو کوئی سلوٹ نہ آئے، اس کا کلف نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور سلام کے بعد اپنے ہاتھ کو ذرا ایسے ایسے کروں، یہ کمزوریاں ہیں دوستو، روحانی اور باطنی کمزوریاں. بات سمجھ گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ حضرات دین کی سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ادب آداب سمجھتے ہیں، لیکن ایک آدمی جس کو یہ ماحول نہیں ملا وہ نہیں سمجھتا نا. تو آپ کے اور اس کے میل ملاقات میں ہر چیز میں فرق تو ہوگا. تو ان باتوں میں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. کل کو آپ حضرات اللہ پاک کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ اور مختلف شعبوں میں جائیں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آنے والا ہر آپ کا مرید ہوگا یا طالب علم ہوگا کہ وہ آ کے جو ہے نا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا. بعض عامی آدمی ہوگا، وہ آپ سے عامیانہ سوقیانہ انداز میں بات کرے گا. یہی اصل آزمائش ہوتی. تو یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، آپ کے ساتھ تو سب ہلکے درجے کے لوگ چل رہے ہیں، ہلکے درجے کے. قالا، لکھیں جواب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا؟ فرمایا وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. کون؟
ہاں جو میرے متبعین ہیں نا، ایمان لانے والے، وہ کرتے کیا ہے؟ غریب ہے، امیر ہے، تنگ دست ہے، مالدار ہے، مجھے اس سے تھوڑی علمی، مجھے بحث نہیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خبر نہیں، مجھے خبر نہیں. تو اس میں یہ نکتہ ہے دوستو سلوک کا، کہ جو آدمی اصلاح کی نیت سے شیخ کے پاس آئے تو شیخ چونکہ اس کے باطن کی اصلاح پر مامور ہے تو اس کے دنیا کے احوال میں زیادہ کھود کرید نہ کریں کہ جی آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، آپ کے پاس کون سا والا موبائل ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں، یا آپ کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ اصلاح باطن ذمہ داری ہے تو باطن کے احوال پوچھے گا اس سے. ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، فرمایا ان کا معاملہ تو میرے رب کے ذمے ہے. حسابہم، میرے متبعین کا جو معاملہ ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ ہاں، میرے رب کے ذمے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں. لو تشعرون، اگر تم ذرا عقل سے کام لو، مجھے اس میں کیا ہے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں ہوں ایمان والوں کو دور کرنے والا. طارد کہتے ہیں ہٹانے والا، دفع کرنے والا. میں ان ماننے والوں کو ہٹا نہیں سکتا ہوں. ان انا الا نذیر مبین، بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتہی، لکھے تہدید قوم، تہدید کہتے ہیں دھمکی کو. قوم نے کہا اگر آپ باز نہ آئے اے نوح لتکونن من المرجومین، تو آپ ہو جائیں گے سنگساروں میں سے، ہم پتھر مار مار کے آپ کو سنگسار کر دیں گے. قال رب، نوح علیہ السلام نے فرمایا ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا. اب فافتح بینی وبینہم فتحا، لکھے مطالبہ عذاب، مطالبہ کا اے اللہ میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ فرما ہی دیجئے، فیصلہ فرما دیجئے. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو نجات دے دیجئے. فانجیناہ، لکھے ثمرہ انابت. انابت کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری کو، ہے نا. اس فرما برداری کا ثمرہ کیا نکلا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی نجات دی، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے نا ان کو بھی نجات دی. فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں. کون سی کشتی میں؟ بھری ہوئی کشتی تھی. ثم اغرقنا بعد الباقین، لکھے انجام عناد، پھر ہم نے غرق کر دیا بعد، اس کے بعد، الباقین، بقیہ رہنے والوں کو. جو کشتی میں چلے گئے وہ تو نجات پا گئے سفینہ نوح میں، اور جو رہ گئے باقی وہ غرق ہو گئے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان اہل مکہ میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. کذبت عاد المرسلین، لکھے دلیل نقلی نمبر 4، جھٹلایا قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبروں کو. ان کی طرف کون سے پیغمبر گئے؟ حضرت ہود علیہ السلام. اذ قال لهم اخوهم، جب انہوں نے کہا اپنے بھائی ہود سے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ ہی سے ڈرو، میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع، لکھیں امراض قوم. قوم عاد کے امراض کیا کیا تھے؟ مرض، امراض قوم. لکھیں نمبر 1 تفاخر، فخر جانتے ہیں نا، دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانا، فوقیت جتلانا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا اتبنون، تم بناتے ہو،
تم بناتے ہو بکل ریع ہر اونچی جگہ پہ آیتن کوئی یادگار، تعبسون فضول میں یا کھیلنے کے لیے، جو اونچی جگہ مل جائے وہاں کوئی بڑا ٹاور کھڑا کر دیا، یہ فلاں برج ہے اور یہ فلاں برج ہے، وہ کھڑے کر دیے. اب کیوں بنائے؟ فرمائے کہ تعبسون، ایک فضول میں یا کھیلنے کے لیے. بات سمجھ گئے؟ یہ چیزیں دوستوں قابل تعریف نہیں ہیں، جس میں آج ہمارے اسلامی حکمران مبتلا ہو گئے، خاص طور پہ اہل عرب. اس میں تقابل شروع ہو گیا کہ کس کی بلڈنگ سب سے لمبی بنے گی. ایک نے کہا میری والی ہے، دوسرے نے کہا میری والی ہے. تو ہمارے حرمین الشریفین کے خادمین نے کہا کہ ہماری والی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ بالکل عین خانہ کعبہ کے سامنے کلاک ٹاور بنا دیا. ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ یہ اللہ پاک کے گھر کی ظاہری بیعت بھی ہے، ظاہری بیعت بھی ہے کہ انہوں نے رہائش کی جگہ کو خانہ کعبہ سے اوپر کر دیا. آپ تو اوپر ہو گئے نا، وہ نیچے رہ گیا. لوگ اوپر سے تصویر لیتے ہیں کہ دیکھو میرے کمرے سے وہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، تو یہ نہیں سوچتے کہ گڑبڑ ہو گئی. بات سمجھ گئے؟ باقی اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ پھر جو اوپر کی منزلوں پہ طواف ہو رہا ہے تو وہ عبادت کے لیے ہے دوستو، سمجھ میں آ گئے؟ وہ عبادت کے لیے ہو رہا ہے، اسی گھر کے احترام کے تقاضوں میں شامل ہے، جبکہ ہوٹل کے کمرے جو ہے وہ تو اس مقصد کے لیے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، لکھے مرض نمبر 2، مرض نمبر 2، اور تم بناتے ہو مصانع، بڑے محلات، بڑے محلات. تو مرض نمبر 2 کیا ہے؟ حرص دنیا، حرص دنیا ہے. تم بناتے ہو بڑے بڑے محلات، لعلکم تخلدون، لعلکم کے نیچے لکھے ای کأنکم، گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. ترتیب ایسی بنائی ہوئی ہے کہ گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ، لکھے مرض نمبر 3، ظلم. اور جب تم، مرض نمبر 3 ظلم یا بے رحمی، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو بطشتم جبارین، تو بڑے ظالمانہ انداز میں پکڑ کرتے ہو. جبارین کا ترجمہ لکھیں ظالمانہ انداز میں. کسی کو اگر پکڑتے بھی ہو، تحقیق کرنی ہو، پوچھ گچھ کرنی ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ظالمانہ انداز میں گرفت کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم، لکھے ترغیب، ڈرو اس ذات سے، الذی امدکم، جس نے تمہیں کیا دی؟ تمہاری مدد کی، تمہارے ساتھ تعاون کیا. بما تعلمون، بسبب اس کے کہ جو کچھ تم کرتے ہو. جس نے تمہاری مدد کی، بما، بما کا ترجمہ لکھے باوجود اس کے کہ، باوجود اس کے کہ جو کچھ تم کرتے ہو. تمہارا تو ظلم، زیادتی، فساد بالکل بین ہے، لیکن اللہ پھر بھی تم کو دے رہے ہیں. امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہاری مدد کی بانعام، چوپاؤں سے، وبنین، بیٹوں سے، وجنات، باغات سے، وعیون، چشموں سے. انی اخاف علیکم، لکھے ترہیب، میں تم پر خوف رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علینا، لکھے عناد قوم، قوم کہنے لگی ہمارے لیے برابر ہے جی، ہم تو پروف ہو گئے ہیں. پروف جانتے ہیں نا، اس میں پانی نہیں جا سکتا اندر. ہمارے لیے تو برابر ہے. اوعظت ام لم تکم من الواعظین، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں. ان ھذا الا خلق الاولین، یہی ہمارے پچھلوں کی عادت ہے، یہی ہمارے پچھلوں کی عادت ہے کہ ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اپنے ٹیڑھے پن میں مضبوط کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ خلق کا کیا ترجمہ لکھا؟ عادت. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. دینا ہوتا تو ہمارے بڑوں کو کیوں نہیں دیا. فکذبوہ، لکھیں سبب عذاب، سبب انہوں نے جھٹلایا. ہو کے نیچے لکھیں کیا؟
اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت ثمود المرسلین. لکھے دلیل نقلی نمبر 5. جھٹلایا قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جب کہا ان سے اخوہم ان کے بھائی صالح نے علیہ السلام نے الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بن کے آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر میں تم پر اس معاملے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین. لکھیں اسباب غفلت. کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا فیما ان نعمتوں کے ساتھ جن نعمتوں میں قوم سمود پڑی ہوئی تھی نا, کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ان نعمتوں کے ساتھ ہاں ہونا اسی دنیا میں آمینینا بے فکری کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں تمہیں ملی ہے ان نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں تم بے فکری سے پڑے رہو گے؟ اب وہ نعمتیں کیا ہے؟ فی جناتن. لکھے بیان ما. فی جناتن کے نیچے کیا لکھا؟ بیان ما. اب اس ما کا بیان ہے کہ وہ نعمتیں کیا کیا ہے. فرمایا یعنی ان باغات میں وعیون ان چشموں میں وزروع اور کھیتیوں میں ونخل اور کھجور کے درختوں میں طلعها حظیم جس کے خوشے نرم ملائم ہے. جس کے خوشے کیا ہے؟ نرم ملائم ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے بیوتن گھر فارہین اتراتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ یہ بڑی جیدار قوم تھی, زوراور, اور انہوں نے پہاڑوں میں گھر تراشے. ان کو اللہ پاک نے ایسے ناخن ہاتھ اور ایسی مہارت دی تھی کہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے فارہین اتراتے ہوئے. فاتقوا اللہ واطیعون. لکھے اصول کامیابی ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین اور کہاں مت مانو ان رؤساء کا. مسرفین کا کیا ترجمہ ہے؟ رؤساء سردار, یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کی بات کو مت مانو. الذین یفسدون فی الارض. لکھے مسرفین کی علامت. مسرفین کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد تو پھیلاتے ہیں ولا یصلحون کوئی اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین. لکھے عناد قوم نے کہا انما انت من المسحرین بے شک آپ پر تو جادو کیا گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا نہیں ہے آپ مگر ہمارے ہی طرح ایک بشر, ہمارے ہی مثل ایک بشر ہے. فأت بآیۃ لے آئیے کوئی بڑا معجزہ. آیتن بڑا معجزہ لے آئے نا ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں. قال ھذہ ناقۃ لھا. لکھے معجزہ صالح. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ھذہ ناقۃ یہ لو اونٹنی نکل آئی. پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی, لیکن کہا لہا شربن اس کے پینے کی باری ہے. اس کی پینے کی باری, ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. اور وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ اور تمہارے پینے کی باری ہوگی یوم معلوم ایک معین دن میں. لہذا اس کے دن میں تم گڑبڑ نہیں کرو گے اور تمہارے دن میں یہ گڑبڑ نہیں کر سکتی. تقسیم ہو گیا. اور وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ برائی کے ارادے سے اس کو مت چھوؤ گے, ہاتھ نہیں لگاؤ گے. ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا لیکن انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اونٹنی کو مار ڈالا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ہو گئے نادم شرمندہ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین. لکھیں دلیل نقلی نمبر 6. دلیل نقلی نمبر
جھٹلایا قوم لوط نے بھی اپنے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان سے ان کے بھائی، اخوہم کے نیچے لکھے سسرالی بھائی، یہ ان کے کون سے بھائی تھے؟ سسرالی بھائی۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہاں کراچی والے ایک لفظ کہتے ہیں دلہا بھائی، کہتے ہیں نا؟ تو دلہا بھائی کس کو کہتے ہیں؟ داماد کو نا۔ تو یہ دیکھیں، یعنی علم ہے، ہاں، کراچی کے علم کی نفی نہیں ہو سکتی دوستو۔ جب کہا ان سے ان کے سسرالی بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ ترجمہ تو بار بار ہو گیا نا۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو ذکران مردوں پر، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، تم نے تو وہ گناہ ایجاد کر دیا جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، کہ تم مردوں پہ آتے ہو من العالمین تمام جہان والوں میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم من ازواجکم جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، من ازواجکم تمہاری بیویاں، جو بیویاں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی حلال کی، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو عادون جو حد سے بڑھنے والی۔ قالوا لکھے عناد قوم، قوم نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہی یا لوطو، اے لوط اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین تو آپ ہو جائیں گے نکالے جانے والوں میں سے، ہم آپ کو بے دخل کر دیں گے علاقے سے۔ قال انی لعملکم من القالین، لکھے استقامت لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے ان کرتوتوں سے، لعملکم تمہارے ان کرتوتوں سے، من القالین، قالین نفرت کرنے والا ہوں یا بیزار ہوں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمائے رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے بھی، واہلی اور میرے ماننے والوں کو، گھر والوں کو نجات دے دیجئے، مما ان کرتوتوں کے وبال سے، یہ ترجمہ ہوگا، ان کرتوتوں کے، ان کے ان فعل بد پر جو سزا آنے والی ہے اس کے وبال سے بچا دیجئے، مما یعملون جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ، لکھے ثمرہ انابت، اس فرما برداری کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا ہم نے ان کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی۔ اہلہ سے مراد دوستوں متبعین ہیں، جو ماننے والے، سب کے سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے۔ یہ بڑھیا کون تھی؟ ان کی اہلیہ ہے نا، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ تھی، لیکن دیکھیں وہ کیا تھی، وہ ان کے ساتھ شامل تھی، ان کو اطلاعات فراہم کرتی تھی قوم کو، تو اتنا عالی خاندان اور نسب بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ فرمایا سوائے اس بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی عذاب میں پیچھے رہنے والا۔ ثم دمرنا الاخرین، لکھے انجام مخالفت، انجام مخالفت، پھر ہم نے ہلاک کر دیا الاخرین دوسروں کو، جو مابقیہ لوگ اس گناہ میں مبتلا تھے نا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پہ برسائی مطرا، لکھے نئی طرح کی بارش، ایک نئی طرح کی بارش برسائی۔ فسا مطر المنذرین، پس کیا ہی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے، ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، لکھے دلیل نقلی نمبر 7، اور جھٹلایا جنگل والوں نے، جنگل والے اس سے مراد کون ہے؟ قوم شعیب علیہ السلام، جو یہ جنگل میں آباد تھے، انہوں نے جھٹلایا المرسلین اپنے پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اوفوا الکیل، لکھے علاج امراض، علاج امراض،
تم پورا پورا کر کے دو الکیلا، کس کو؟ تول کو پورا کر کے دو. ولا تکونوا من المخسرین، اور مت بنو گھٹانے والوں میں سے. کیا کرنے والوں میں سے؟ گھٹانے والوں میں سے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو صحیح ترازو کے ساتھ، اس میں ڈنڈی مت مارو. بعض لوگ ترازو میں گڑبڑ کر لیتے ہیں. اور وزن کرو صحیح ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. اس نے کہا بھئی 2 کلو آٹا دے دیں، ٹھیک ہے، پھر پیچھے مڑ کے تولنا تو اس کو اندر تھا، وہاں 1.25 کلو تول دیا. اب وہ تھوڑی تولے گا دوبارہ، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بچا رہا ہے کہ شاید میں جلد جو ہے کیا بن جاؤں گا؟ بل گیٹس بن جاؤں گا. بل گیٹس تو نہیں بنے گا، گیس کا بل بھی نہیں بھر سکے گا. لوگوں کو کم کر کے مت دو ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت بنو زمین میں فساد پھیلانے والے. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور بچو، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا. والجبلہ، جبلہ کا ترجمہ لکھے مخلوق، اور والجبلۃ الاولین، پچھلی مخلوق کو بھی، تم سب کو اللہ نے پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، لکھے عناد قوم و اعتراضات قوم. نمبر 1، پہلا اعتراض کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بے شک آپ تو جادو زدہ ہے، جادو ہوا ہے آپ پہ. وما انت الا بشر مثلنا، اعتراض نمبر 2، آپ تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر انسان ہیں. وَإِن نَظُنُّكَ، اعتراض نمبر 3، اور ہم آپ کو گمان کرتے ہیں، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کس میں سے؟ جھوٹوں میں سے. یہ انہوں نے اعتراض کیے. فَاسْقِطْ عَلَيْنَا، لکھے مطالبہ عذاب. اور پھر جب عقل ماری جائے تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، گرا دیجئے نا ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، گرا دیں ایک ٹکڑا آسمان سے. قال ربی اعلم بما تعملون، لکھے جواب شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. فکذبوہ، انجام تکذیب، پس جھٹلایا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، پکڑ لیا ان کو عذاب نے یوم الظلہ، سائبان کے دن کے. کس کے دن کے؟ کالے کالے بادل آ گئے، ان کو لگا یہ بارش والے بادل ہے، ایک سائبان کی طرح آ گئے بادل، لیکن انہی بادلوں سے آگ گر گئی، ان پر برس گئی. انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. چلیں جی، السلام علیکم.